نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن۔ پارہ نمبر 11 سورہ توبہ، رکوع نمبر 14، آیات نمبر 111 اور 112۔ ان اللہ اشترى، بے شک اللہ نے خرید لیا ہے، من المؤمنین، مسلمانوں سے، انفسہم و اموالہم، ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، کہ ان کے لیے جنت ہے، یقاتلون فی سبیل اللہ، کہ وہ لڑتے ہیں اللہ کے راہ میں، فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، پھر مارتے ہیں اور مرتے ہیں، وعداً علیہ حقاً فی التوراة والانجیل والقرآن، اور اس پر اللہ کا وعدہ ہے جو تورات میں ہے، انجیل میں ہے اور قرآن میں ہے۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُمْ بِهِ، اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے والا کون ہے؟ فَاسْتَبْشِرُوا، پس تم خوش ہو جاؤ، بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُمْ بِهِ، اس بیعہ پر جس کا تم نے معاملہ کیا ہے، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ التائبون العابدون الحامدون، یہ لوگ توبہ کرنے والے ہیں، العابدون، عبادت کرنے والے ہیں، الحامدون، حمد بیان کرنے والے ہیں، السائحون، روزے رکھنے والے ہیں، الراکعون، رکوع کرنے والے، الساجدون، سجدے کرنے والے ہیں، والناہون عن المنکر، اور برے باتوں سے روکنے والے ہیں، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں، وبشر المؤمنین، اور آپ خوشخبری سنا دیجئے مسلمانوں کو۔ آیات مذکورہ آیات نمبر 111 میں اہل ایمان سے جنت کے عوض ان کے اموال اور انفس، مالوں اور جانوں کے خرید کا مسئلہ ہے، معاملہ ہے۔ تفسیر روح المعانی جلد 2 صفحہ نمبر 329، اور تفسیر ابن کثیر جلد 2 صفحہ نمبر 391 میں محمد ابن کعب القردی رحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جب حضرات انصار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے لیلۃ العقبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کے لیے اور اپنے لیے جو چاہے مشروط فرما دے، شرائط طے کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے رب کے لیے اس بات کو مشروط کرتا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں بناؤں گے، اور اپنے لیے یہ شرط لگاتا ہوں کہ تم میرے اسی طرح حفاظت کرو گے
جیسے اپنے جانوں کی اپنے مالوں کی حفاظت کرتے ہو۔ انصار صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم ان شرائط کو پورا کریں گے تو پھر ہمیں کیا ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں جنت ملے گا، جنت۔ انصار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا کہ یہ تو نفع کا معاملہ ہے، نفع کا سودا ہے، ہم اس معاملے کو فسخ نہیں کریں گے۔ تو اس پر آیات کریمہ نازل ہوئی، آیات مذکورہ کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اور بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جانوں کو، مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ اور یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، فضل ہے، احسان ہے کہ جان و مال کے بدلے اللہ نے بہت کچھ دیا، بلکہ سب کچھ دیا۔ اور اس کا جو بیع ہے، شراء ہے، اس کا نام یہی رکھ دیا۔ اگر اللہ کی راہ میں مال و جان خرچ ہو جائے، اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے، مقتول ہو جائے، شہید ہو جائے، تو اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ کا وعدہ جنت کا وعدہ ہے۔ دنیا میں لوگ وعدے کرتے ہیں، لیکن قدرت نہ ہونے کی بنیاد پر وعدے کی تکمیل سے عاجز ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ چونکہ قادر مطلق ذات ہے، اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے۔ میں اور آپ اگر وعدہ کریں تو اس میں کمزوری ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے وعدے میں ایک ذرہ برابر بھی نہ وعدہ خلافی ہے اور نہ شک و شبہ ہے۔ اور اللہ کا یہ وعدہ تورات، انجیل اور قرآن میں بھی ہے کہ جو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اس کا عوض تمہیں جنت میں ملے گا، اور یہ بے حساب انعامات دائمی ابد الابد انعامات ہوں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، کامرانی ہے، سعادت ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ الباری کا قول ہے کہ اسعوا الی بیعۃ ربیحۃ، یعنی نفع والی بیع کی طرف دوڑو جس کا معاملہ یہ مومن کے ساتھ ہوگا، فیقتلون ویقتلون، فرمایا کہ مومن اللہ کے راہ میں قتال کرتے ہیں، کافروں کو قتل کرتے ہیں، اور خود بھی اللہ کے راہ میں مقتول ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ مومن کا میدان جنگ میں، میدان جہاد میں قتل و قتال، قاتل یا مقتول دونوں ان کے لیے مفید ہے، بشرطے کہ اللہ کی رضا مقصود ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے راہ میں جہاد کرنے کے واسطے نکلے اور مقصود اللہ کی رضا ہو تو اللہ ضمانت دیتا ہے کہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا، یا اس کو ثواب اور غنیمت کے نعمتوں سے مالا مال فرمائیں گے، اس کو گھر واپس لوٹائیں گے غنیمت کے ساتھ جہاں وہ گیا ہے، جہاں سے گیا ہے۔ رواہ مالک فی الموتیہ کتاب الجہاد۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان اللہ کے راہ میں شہید ہو جائے تو اس شہادت کی وجہ سے یہ مستحق جنت ہوگا۔ اگر زندہ واپس آ گیا تو تب بھی نقصان نہیں ہوگا، غازی بنے گا، اجر و ثواب بھی ملے گا، اور مال غنیمت بھی ملے گا، مال غنیمت کا بھی مستحق ہوگا۔ قذا فی البخاری
جلد 1 صفحہ نمبر 391 للمجاہد فی سبیلہ بأن يتوفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالم ہوگا مع اجر وغنیمت. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے. وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاد کی مشروعیت شریعت موسوی میں بھی تھی، شریعت عیسوی میں بھی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی جہاد کا تصور موجود تھا. یہ موجودہ عیسائی جھوٹ بول رہی ہے. اور معالم شریعت محمدی میں بھی جہاد موجود ہے. معالم التنزیل لکھتے ہیں فیہ دلیل علی ان اہل الملل کلہم امروا بالجہاد علی ثواب الجنت. تمام ملتوں پر جہاد جو تھا وہ فرض تھا. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم. بیعت عقبہ میں جو معاہدہ ہوا تھا ظاہری طور پر تو یہ بیع و شراء خرید و فروخت کی صورت تھی، اور اس وجہ سے آیات کے ابتدا شراء کے لفظ سے شروع کیا. فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اور اس جملہ میں مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ معاملہ بیعت تمہارے لیے نفع کا معاملہ ہے، یہ نفع کا سودا ہے اور مبارک سودا ہے، کیونکہ ایک فانی چیز مال و جان دے کر ہمیشہ رہنے والی چیز کو بدلے میں وصول کرنا یہ بہت بڑی سعادت ہے اور کامیابی ہے. لیکن اگر غور کیا جائے، فکر کیا جائے، سوچ کیا جائے تو مال تو خرچ ہوتا ہے، جان تو جو روح ہے وہ مرنے کے بعد بھی باقی رہے گا. وہ تو انسان ازلی نہیں ہے لیکن ابدی تو ہے، واپس رجوع کرتا ہے اس کے جسم میں، اور یہ جان ہمیشہ رہے گی. جبکہ مال اللہ کے طرف سے ایک عطیہ ہے، عطیہ خداوندی ہے، اللہ دیتا ہے مال. انسان تو دنیا میں خالی ہاتھ آیا تھا، کچھ بھی نہیں تھا اور خالی جیب جائے گا. مال و دولت تو اللہ دیتا ہے، لہذا اللہ نے اپنے مال کے ذریعے، اپنے دیے ہوئے مال کے ذریعے آخرت کے نعمتوں پر ایک مسلمان کو مالا مال فرمایا. جنت کا معاوضہ اللہ نے عطا فرمایا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ عجیب بیعہ ہے کہ مال اور قیمت، مبیعہ اور ثمن دونوں ہی تمہیں دی جاتے ہیں. اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول تو ذکر کیا کہ یہ کیسی نفع ہے، ایک ایسی تجارت ہے جو اللہ نے ہر مومن کے لیے کھول دی، اور فرمایا کہ اللہ نے تمہیں مال بخشا ہے، تم اس میں تھوڑا خرچ کر کے جنت خرید سکتے ہو، جنت لے سکتے ہو، جنت کے مستحق بن سکتے ہو. قذافی تفسیر المظہری آیات نمبر 111 میں مومنین کی صفات کا بیان ہے. اگرچہ نزول آیت کے وقت یہ خاص جماعت جو موجود تھی بیعت عقبہ کے وقت ان کے بارے میں ہے، لیکن آیت کے مفہوم تمام مجاہدین کو، مسلمانوں کو، دینداروں کو شامل ہے اور متناول ہے. تائبون توبہ کرنے والا، ظاہر ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اور اللہ تعالی تواب الرحیم ہے. توبہ کرنا ایک بڑی سعادت مند لوگوں کا کام ہے. العابدون عبادت کرنے والے، عبادت تو انسانیت کی تخلیق کا مقصد ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون.
عبادت تو کرنی ہے، پھر اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ کے لیے کرنی ہے، اللہ کی بندگی، یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے۔ الحامدون، اللہ کے حمد و ثنا بیان کرنے والے، اللہ کے حمد و ثنا اور شکر ادا کرنا، اعمال کے اختتام پر الحمدللہ پڑھنا اور نعمتوں پر شکر ادا کرنا خوشبخت لوگوں کا کام ہے۔ السائحون، سائحون کا معنی سائمون ہے جمہور مفسرین کے نزدیک۔ سائحون مشتق ہے سیاحت سے، اور دین اسلام سے پہلے سیاحت کو ایک عبادت سمجھی جاتی تھی، اور جس کو رہبانیت بھی کہا جاتا ہے۔ دین اسلام نے اس کو ختم کیا سیاحت کو، اور سیاحت کا قائم مقام و روزہ رکھ دیا۔ ایک تو آج کل ہماری سیاحت ہے کہ گھومو پھر اور رہبانیت تو ایک جگہ پر وہ بیٹھے رہتے ہیں، کیونکہ سیاحت کا جو مقصد ہے وہ ترک دنیا ہے، دنیا کو چھوڑنا ہے، دنیا والوں کو چھوڑنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیاحت امت الجہاد فی سبیل اللہ، یعنی میرے امت کی سیاحت وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ لہذا اکثر جمہور مفسرین کے نزدیک سائحون سے مراد سائمون ہے، روزہ دار ہے۔ اور حضرت اکرمہ عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نقل کرتے ہیں کہ سائحین سے مراد وہ طلباء ہے جو گھر بار چھوڑ کر طلب علم کے لیے نکل جاتے ہیں۔ قضا فی تفسیر المظہری، راکعون رکوع کرنے والے، ظاہر ہے کہ رکوع نماز کا جزء اہم ہے، اور رکعت کو رکعت رکوع کی وجہ سے کہتے ہیں۔ ساجدون سجدہ کرنے والے، اللہ کے سامنے سر بسجود ہونا، یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزاروں سجدوں سے ملتے ہیں آدمی کو نجات۔ الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم کرنے والے اور برائی سے منع کرنے والے۔ اب ظاہر ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر اس امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم فریضہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ یہ کل 7 صفات ذکر ہوئی، التائبون، عابدون، السائحون، الراکعون، الساجدون، آمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، 7 صفات ذکر ہوئی۔ 8واں صفت جو تمام صفات کے لیے جامع ہے وہ ہے والحافظون لحدود اللہ۔ یہ بہت بڑی صفت ہے، جامع صفت ہے، اور اس میں اہل ایمان کی بہت بڑی ذمہ داری کا بیان ہے، اور وہ یہ ہے کہ عمل کرنے میں اور دوسروں کو عمل کروانے میں اللہ کے مقرر کردہ حدود کی رعایت کرے، اور ان حدود سے تجاوز، تعدد نہ کرے۔ نہ حلال کو حرام قرار دے سکتے ہیں آپ، نہ آپ حرام کو حلال قرار دے سکتے ہیں۔ حلت اور حرمت کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کے حدود سے تجاوز نہ کرو، احکامات سے تجاوز نہ کرو۔ سورہ بقرہ میں ہے، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون۔ یہ اللہ کی حدود ہے، پس تم ان حدود سے آگے مت بڑھو، اور جو شخص اللہ کے حدود سے آگے بڑھ جائے تو ایسے لوگ ظالم ہیں، ظلم کرنے والے ہیں۔ لہذا تمام اعمال میں حدود کی رعایت رکھنا ضروری ہے، احکام شرعیہ کی پابندی لازمی ہے، اور اس کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ اور آیات کے آخر میں فرمایا وبشر المؤمنین، یعنی جن کے یہ اوصاف بیان کی گئی،
یہ خوشخبری سنا دی گئی جو کسی کے وہم و خیال میں نہیں ہوگی، جو نعمت اللہ رب العالمین آخرت میں مسلمانوں کو دیں گے اور اخروی نعمتوں سے مسلمانوں کو مالا مال فرمائیں گے، وہ کسی کے خواب و خاطر میں بھی نہیں آئی ہوں گی۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔